This news report is brought to you by کیپٹل پلان. جی ہاں, گھروں کی خرید و فروخت ہو یا فائنانس کے متعلق معلومات, بس ایک ہی نام جو آپ کا اعتماد بھی ہے, کیپٹل پلان. سینئر فائنانس ایڈوائزر شعیب اکمل. کیپٹل پلان, لاؤ میزری لان 45482525 WV ڈین ہاک نیدرلینڈ. ای میل info@capitalplan.nl. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو. آج سے ایک نیا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے جو پہلی شخصیت کو چنا ہے, ان کا نام ہے شعیب اکمل. یہ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہاں دین ہاگ میں یہ رہتے ہیں اور عرصہ 35 سال سے یہ اپنے اس ماکلار کے بزنس کو یہ چلا رہے ہیں. اور یہ پہلے پاکستانی ہیں جن کا یہ بزنس جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہے ایز اے ماکلار, اور یہ انہوں نے اپنے اس شعبے میں ایک بہت نام کمایا ہے. ہم آج ان کے پاس آئے ہیں. السلام علیکم سر. سر, آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ جب یہاں پاکستان سے آئے تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ کلچر فیل ہوا, آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا, تو یہ جو سفر ہے سر یہ آپ کو کیسا لگا؟ جو شروع میں جب میں یہاں آیا تو سب سے بڑا چیلنج جو میرے سامنے تھا وہ زبان سیکھنے کا تھا. تو یہاں ہیگ کے قریب ہی ایک شہر چھوٹا سا ہے ڈیلفٹ میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں سے جا کے میں نے لینگویج سیکھی اور وہ تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ مجھے لگا لینگویج سیکھنے میں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں پہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ضروری. تو اس کے لیے پھر میں نے مختلف پہلے تو آئیڈیاز تھے. پہلے میں نے یونیورسٹی میں ایک فیلڈ میں داخلہ لے لیا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب مجھے ایک چانس ملا کہ بھئی میں اس فیلڈ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہوں, تو وہاں ڈیلفٹ میں ہی ایک اسی طرح کا دفتر تھا جس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا فائنانشیل ایڈوائزرز کو ٹرین کرنے کا, اور وہ بھی جن کی کہ ایتھنک بیک گراؤنڈ تھی, جن کے پیچھے سے کوئی کہیں اور سے آئے ہوئے تھے, ڈچ نہیں تھے جو. تو میں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا اور تقریباً ہم لوگ 11 منتخب ہوئے اس ٹریننگ کے لیے. اور جب ہم نے وہ ٹریننگ کا پیریڈ بھی تقریباً 1 سال کا تھا, اور اس کے اندر ہمیں بغیر کسی معاوضے کے ہم نے وہ ٹریننگ لی ان سے. مطلب یہ کہ انہوں نے ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دیا, انہوں نے نہ ہم سے کوئی پیسہ لیا, ہمیں ٹریننگ بھی دی اور اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ہمیں رکھ کے تو تجربہ بھی دیا. یہ تو سر پورے ہالینڈ میں ایک میں نے بھی فرق محسوس کیا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت اچھے ہیں, اور جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں. تو سر یہاں پہ اپنے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا آپ نے کیا فرق محسوس کیا, یعنی جو 35 سال پہلے لوگ آئے تھے اور جو اس دورانیے میں جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں میں اور آج کے کل کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی آپ نے فیل کیا فرق؟ جو شروع میں لوگ آئے ہیں ان کو کافی مسائل کا شکار رہے ہیں وہ, اور زبان کی وجہ سے, کلچرل کلیش کی وجہ سے, اور اپنے بچوں کی وجہ سے. پڑھائی کے مواقع یہاں پہ کافی تھے لیکن لینگویج بیریئرز تھے,
اور جس زمانے میں ہم آئے ہیں اس وقت تو انگلش میں ایک بھی کورس نہیں یہاں پہ ہوتا تھا، سارے کے سارے کورس ڈچ میں ہوتے تھے، اور اس کے لیے آپ کو مہارت بھی ہونی چاہیے تھی ڈچ میں. تو اس لیے ان لوگوں کا وہ زیادہ تر وہ جو طبقہ تھا جو شروع میں آیا، وہ زیادہ تر آسان کاموں کی طرف ان کی توجہ تھی کہ جو وہ جلدی سیکھ کے تو کر سکیں. تو کافی سارے لوگ ہمارے جو تھے وہ آئے اس میں کہ وہ صفائی کا کام جس طرح ہے وہ عام تھا اور سادہ تھا اور جلدی سیکھ لیتے تھے، تو اس کام میں پڑے اور مطلب نچلے لیول پہ آ کے کام شروع کیا انہوں نے. تو سر یہاں پہ ابھی آپ ایز اے ماکلر کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اچھا بزنس ہے یہاں پہ، تو اس بزنس کے اس کے جو ٹرمز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ آپ نے جیسے بتایا کہ میں نے کورس کیا، وہ چیزیں میں نے سیکھی، تو اس میں سر کیا آپ کو ابھی اس کے سیکھنے کے بعد بزنس میں کوئی فرق بھی پڑا، آپ سے بہتری آئی؟ اس میں جو ہے کچھ 10 سال پہلے گورنمنٹ نے قانون بنا دیا تھا کہ اس کی لائسنسنگ کی جائے گی، اور جو کورسز ہم نے کیے ان کورسز کے بعد پھر اور ایکسٹرا امتحان دے کے حکومت کے تو ہمیں لائسنس حاصل کیا. اور اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت سارے ہمارے اپنے پاکستانی دوستوں کو انکریج کیا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور اس کا کورس کریں، لیکن یہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کورس کافی ٹف ہے اور ہر کسی کر نہیں پاتا ہو. تو اس لیے اس میں جو جن کو ڈچ زبان میں مہارت ہے وہی آگے آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں کم کامیابی ملی کہ ہم کسی اور پاکستانی کو اس پہ ٹرین کر سکیں اور اس کو لے کے آئیں سامنے. تھینک یو سر. ناظرین یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، اور آج کی جو ہماری شخصیت ہیں شعیب اکمل صاحب، ان سے مزید جانیں گے کہ ان کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ ہے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام تک لایا کہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں. جی. This news report is brought to you by کیپٹل پلان. جی ہاں، گھروں کی خرید و فروخت ہو یا فائنانس کے متعلق معلومات، بس ایک ہی نام جو آپ کا اعتماد بھی ہے، کیپٹل پلان. سینئر فائنانس ایڈوائزر شعیب اکمل. کیپٹل پلان، لاؤ میزری لان 45482525 WV ڈین ہاک نیدرلینڈ. ای میل info@capitalplan.nl. ویلکم بیک ناظرین. پردیس کہانی کی اس پہلی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے آلریڈی ہم کروا چکے ہیں، اور اپنے بزنس میں یہ یہاں کے پہلے پاکستانی ہیں جو نہ صرف یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں بلکہ انہوں نے مختلف کورسز کرنے کے بعد اس بزنس کو یہاں پہ چلا رہے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا یہ ایک کیپٹل پلان کے نام سے آفس ہے جس میں یہ تمام پاکستانیوں کی، انڈینز کی، اور جو یہاں پہ پنجابی لوگ ہیں جیسے سکھ ہیں ان کی بہت مدد کرتے ہیں. سر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ یہاں پہ جو لوگ پاکستانی ہیں یا جن کو زبان نہیں آتی ڈچ زبان، تو ان کی آپ کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ یعنی ان کو تو ریٹس کا بھی پتہ نہیں ہوتا اچھے طریقے سے، وہ ڈیل نہیں کر پاتے کہ ہم اس گھر کو کیسے خریدیں گے یا ہم بینک سے کیسے لون لیں گے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ قانون سازی جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اور ہر انشورنس یا مورگیج ہپوتیک کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اور ان قانون کو گورنمنٹ نے بھی یہ ایک اپنی شہری کے لیے فرض قرار دیا ہوا ہے کہ وہ قانون کو سمجھیں اور جانیں اور اس کے مطابق کام کریں. اب جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے یا جن لوگوں کے پاس زبان کی کمی ہے، ان لوگوں کو ان قانون کے مطابق چلنا جو ہے وہ ذرا آسان نہیں ہے. تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم ان کی زبان میں ان کو ساری انفارمیشن دیتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ان کو گائیڈنس دیتے ہیں
انشورنس کے معاملات ہوں یا مورگیج کے معاملات ہوں یا گھر خریدنے کے معاملات ہوں، جو کلائنٹ ہمارے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے ہم اس کو فرام A to Z سیٹسفائی کرتے ہیں اور ان کی وکالت کرتے ہیں. باقی جہاں بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے بینکوں کے ساتھ یا انشورنس کمپنیوں کے ساتھ یا دوسرے جو ایجنٹس ہیں جہاں سے مکان خرید رہے ہیں وہ، یا دوسرے جو سیلرز ہیں، ان کے ساتھ ساری نیگوشیشن جو ہے وہ پھر ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ اتنا سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ جا کے دوسروں کو بھیجتے ہیں. تو سر یہ آپ کا یہ جو بزنس ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی اتار چڑھاؤ تو ہر بزنس میں آتے ہیں، اب کرونا بھی چل رہا ہے، تو اس میں سر کیا کوئی آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤن فال بھی ہوئی ہے اس میں؟ جی بالکل ہوئی ہے ہمارا ڈاؤن فال، لیکن ڈاؤن فال جو ہوئی ہے ہماری وہ یہ جو اکنامیکل کرائسس آیا ہے اس کے اندر ہوئی ہے. اور اس کے اندر کیونکہ نئے رولز بنائے ہیں گورنمنٹ نے. پہلے جو تھی اس فیلڈ میں کمیشن بیسڈ تھی جس میں کمیشن ملتا تھا، اور اس میں گورنمنٹ نے ایسے قانون اب بنا دیے ہیں کہ آپ کو کمیشن بالکل پابندی لگ گئی ہے. کوئی بھی انشورنس یہ اس کا ہپوتیک جو مارگیجز وغیرہ اس کے کمیشنز ختم کر دیے ہیں گورنمنٹ نے، اور بہت ساری پروڈکٹس پہ بھی بین لگا دیا انہوں نے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب آپ کی محنت زیادہ ہے اور کمائی کم ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کی روزی جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پہ اس کو مل ہی جاتی ہے. ایگزیکٹلی جیسے سر ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اللہ نے وہ ایک مٹھی رکھی ہے جس میں اس نے کچھ دانے رکھے ہیں اس کے لیے، وہ اس نے مٹھی کھولی اور وہ دانے کہیں گر گئے ہیں، تو اس کو وہ کھانے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور اس کو وہ ملتا ہے اس کا رزق. یہ بڑی فضل کی بات ہے. سر اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ آپ کی فیملی بھی ہے اور ریلیٹیو بھی ہیں، تو بچوں کے یہاں سیٹلمنٹ ہونے میں یا ان کو زبان سیکھنے میں سر کوئی مشکل تو نہیں آتی؟ جو کم عمر کے بچے ہیں وہ تو بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ینگر جنریشن آتی ہے جس نے میٹرک کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے پاکستان سے یا انہوں نے کوئی بی اے کیا ہوا ہے، ان کو آگے پڑھنے کے لیے لینگویج چاہیے ہوتی ہے. اور ویسے تو اب گریجویشن لیول پہ اور پوسٹ گریجویشن لیول پہ اس وقت بے شمار کورسز انگلش میں بھی اویلیبل ہیں. تھینک یو سر، ہمیں وقت دینے کے لیے وائس آف اردو کا یہ پہلا پروگرام ہے پردیس کہانی، اس کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ. ناظرین، آپ نے جانا کہ شعیب اکمل صاحب نے کس طرح اپنے یہاں آنے کے بعد خود کو اسٹیبل کیا. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہماری یہ ایک طرح سے ہیلپ ہوگی کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور اگر آپ اس کو لائک کریں گے، ہمارے ویوز بڑھیں تو ہمیں ایک اچھی موٹیویشن ملے گی کہ ہم مزید اس طرح کے پروگرامز کر سکیں. تو عمران اقبال کو وائس آف اردو کے پروگرام پردیس کہانی سے اجازت دیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.